کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میدان جنگ میں ہی گزری. آپ ہر موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک علاقہ فتح کرنے کے لیے بھیجا تو کمانڈر ان چیف اس فوج کے حضرت ابو عبیدہ تھے. حضرت ابو عبیدہ جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو کل زاد راہ اس جنگ کے لیے ایک تھیلا کھجوروں کا تھا. آپ روزانہ فوج کے جوانوں کو ایک ایک کھجور دیتے اور کہتے کہ اس کو چوس کر پانی پی لو. یہ خوراک تھی اس جنگ میں لڑنے والے صحابہ کرام کی. اور پھر آپ جب اس جنگ میں پہنچے تو سمندر نے ایک مردہ مچھلی باہر پھینکی اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس سے بڑی مچھلی ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. اور صحابہ کرام 1-2 دن نہیں بلکہ 15 دن تک اسی مچھلی کا گوشت کھاتے رہے. بلکہ اس جنگ سے واپسی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ واقعہ انہوں نے سنایا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے خوراک کا بندوبست کیا تھا اور وہ خوراک تمہارے لیے بھیجی گئی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ وہ ساری ختم ہو گئی یا اس میں سے کچھ بچا ہوا بھی ہے. تو ایک صحابی نے پیش کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس مچھلی کا گوشت تناول فرمایا. تو یہ وہی حضرت ابو عبیدہ ہیں جن کو کمانڈر ان چیف بنایا گیا. اسلامی فوج کے آرمی چیف آپ تھے. اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کمانڈر ان چیف رہے. اور جب حضرت فاروق اعظم کا دور آیا تو حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک چیز جو مسلمانوں میں بہت زیادہ پنپتی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان جتنے بھی تھے ان کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا تھا کہ حضرت خالد بن ولید اور فتح. فتح حضرت خالد بن ولید. یعنی مسلمان یہ عقیدہ بنا بیٹھے تھے کہ فتح صرف خالد بن ولید کی وجہ سے ہوتی ہے. جبکہ حضرت فاروق اعظم نے اس سحر کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آرمی چیف کے عہدے سے معزول کر دیا. اور معزول کر کے جس کو اپوائنٹ کیا وہ کوئی اور نہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی. اور پھر حضرت خالد بن ولید حضرت ابو عبیدہ کے متاحت چلے. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو بڑے عہدے سے چھوٹے عہدے پر سپاہی بنا دیا جائے آرمی چیف کو تو کیا وہ فوج میں رہے گا؟ وہ تو فوج چھوڑ کر چلا جائے گا. لیکن یہ تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. یہ تھے صحابہ